سے نسبت تعلق محبت رکھنے والے دوستوں اور تنظیم اتحاد اہل سنت کے تمام اراکین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سارے جانثار اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ یہ جو تنظیم اور تحریک جس کے تحت آپ حضرات نے بڑی محبت، دل جمی اور سچی لگن کے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پر محفل انعقاد پذیر کی ہے، اس میں ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ بلا شبہ آپ ایک بہترین عالم دین، عالم بے بدل، حافظ قرآن، بہت بڑے صاحب مسند، فقہ کے محدث، صرف اور نحو کے بہت بڑے ماہر، خاص طور سے صرف کے تو استاد تھے۔ صرف کے موضوع پر انہوں نے اتنی موٹی کتابیں، 2 کتابیں تو میں نے بھی دیکھی، وہ انہوں نے لکھی تھیں۔ دین کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عرصے سے توفیق دے رکھی تھی۔ ہر مہینے ختم نبوت کے موضوع پر ایک ماہنامہ کئی سالوں سے نکالتے تھے۔ اس ماہنامے کا نام العاقب ہے۔ عاقب کا معنی ہوتا ہے آخری۔ تو یہ علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلسل چلنے والا، عرصہ دراز سے آنے والا ایک ماہنامہ تھا، اور فقیر کے ساتھ ان کو اور فقیر کو ان کے ساتھ کچھ جداگانہ محبت، تعلق، وابستگی وہ بھی حاصل تھی۔ فقیر ان کے پاس خطابات کے لیے بھی جاتا رہا۔ تو فقیر نے ایک کتاب لکھی تھی، ضرب حیدری۔ بولے کتاب کا نام کیا ہے؟ ضرب حیدری۔ اس کتاب پر حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اظہار خیال فرمایا ہوا ہے، جو ضرب حیدری کے اندر چھپا ہوا موجود ہے۔ اس میں آپ نے الحمدللہ فقیر کی مکمل تصدیق اور تاکید اور تائید فرمائی ہے، اور ان کے جو الفاظ ہیں ہماری اس کتاب کے بارے میں فقیر کے لیے وہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم نے اپنی کتاب کے جومر کے طور پر اور اپنے آخرت کے سرمایہ کے طور پر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک کتاب چھپتی رہے گی، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کے وہ الفاظ ہماری کتاب کے اندر شامل ہوتے رہیں گے۔ پھر آج ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لاڑکانہ شہر ہے۔ ہمارے مرشد کریم مشوری والے سائیں قطب الاقطاب حضرت قبلہ مفتی محمد قاسم مشوری قدس سرہ العزیز کے آستان سے ہماری وابستگی ہے۔ فقیر کے سر پہ انہی کا تاج ہے، اور اس درگاہ سے وابستگی پر ہمیں فخر ہے، اور ہم اپنے قبر اور قیامت میں ان کی شفاعت سے بخشش کی بھرپور امید رکھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جن فقیروں کا تعلق درگاہ مشوری شریف سے ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز ہم سارے کے سارے اپنے مسلمین کے ہمراہ ہوں گے۔ فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں سے کچھ الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ اے میرے نبی کے غلاموں، امتیوں، میرے نبی کے صحابیوں، آج کافر لوگ تمہیں اپنے محبوب سے ہٹانے کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ دوسری بات،
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی۔ نمبر 3، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ میں نے ترجمہ بھی سنا دیا، 3 باتیں الگ الگ آپ کی خدمت میں رکھ دیں۔ اب اس آیت میں جو 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، سبق کے طور پر فقیر آپ کے سامنے دوبارہ ان چیزوں کو دہرانے لگا ہے۔ نمبر 1 فرمایا کافر تمہیں دین سے ہٹانے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ سے ہٹانے کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی ہے۔ نمبر 3 فرمایا دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی تینوں باتوں کو ذہن نشین کر لیں، اور جس طرح میں نے آسان کر کے بات عرض کی ہے، مجھے امید ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ مجھ جیسے سادہ لوگوں کو بھی بات آرام سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جن 3 چیزوں پر ہم نے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں، وہ 3 چیزیں آپ نے خلاصے، عنوان، ہیڈنگ اور ٹائٹل کے طور پر سمجھ لی۔ کافر اسلام کو زیر کرنے کے بارے میں مایوس ہو گیا۔ نمبر 2 دین مکمل ہو گیا۔ نمبر 3 دین کا نام اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز میں نے عرض کی کہ کافر لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر کر کے تھک کر مان چکے ہیں کہ یہ دین حق کی راہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کفر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں مایوس ہو چکی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری، سنن بہقی، ان کتابوں میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا۔ اب ذرا غور سے سنتے جانا، قرآن کہتا ہے کہ کافر اسلام سے، اور ایک ضمنی بات عرض کر دوں، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوتوں کے دعوے کیے ہیں، ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں، صرف 23 ایئرز، اتنے عرصے میں اسلام کی بنیاد رکھی، تعلیمات کو پھیلایا، صحابہ اکرام کی پرورش کی، تربیت کی، خود اس کھیت کو اگایا، فصل کو پروان چڑھایا، اسلام کے نام سے اسلامی قانون پر مشتمل مبنی، اور جس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو چکا ہو ایسا ملک خود تیار کر کے دیا، اسلامی نظام کو خود اپنے ہاتھوں سے نافذ کیا، اسلامی سزائیں، انعامات سب نافذ کیے، اور اسلام کو اس انتہا تک پہنچایا کہ اللہ نے فرما دیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، صرف 21، 22، 23 سال کے عرصے میں۔ 21 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیوم اکملت لکم، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نبوت کے 21ویں سال میں نازل ہوئی تھی، 2 سال ابھی اور باقی تھے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ دین کو 21 سال میں غالب کر دیا گیا تھا۔ مرزا قادیانی اینڈ کمپنی کو 150 سال ہو چکا ہے، ذکری فرقے کو 700 سال ہو چکا ہے۔ یہ دنیا میں ملک، پورا ملک اپنے مذہب کے مطابق قائم کرنا تو دور کی بات ہے، خدا کی عظمت کی قسم ان سارے مذہبوں کے پاس ایک شہر بھی آج تک موجود نہیں ہے۔ وہ جو چناب نگر جس کو پہلے ربوہ کہتے تھے، وہ بھی سارے کا سارا قادیانی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اندر بے شمار مسجدیں مسلمانوں کی ہیں، پورے کے پورے محلے مسلمانوں کے ہیں۔
تو آقا نے 21 سال میں دنیا میں سب سے بڑی مملکت قائم کر کے دکھا دی، اور ان لوگوں نے 1.5 سال کے اندر ایک شہر بھی قائم کر کے نہیں دکھایا۔ اب 150 سال کی مسلسل سازشیں، ہنگامے، اندرونی کاروائیاں، یہودیوں، امریکہ، یورپ، برطانیہ، ان کا سہارا لے کر اتنے 150 سال کے عرصے میں صرف اور صرف ایک شہر تک نہ بنا سکے، ایک گاؤں بھی قادیانیوں کا فل دنیا میں موجود نہیں۔ کئی ٹاواں اکا دکا یہ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت 150 سال میں 1 کروڑ بھی تعداد قادیانیوں کی نہیں ہے۔ تو اسلام، قرآن کہتا ہے کہ کافر تمہیں گمراہ کرنے کے معاملے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ حدیث کہتی ہے اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور جتنے یہ مدعیان نبوت حضور کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، ان کے کارنامے پڑھ کے دیکھ لو، ان کا دنیا کے اندر تسلط پھیلاؤ اور سازشیں دیکھ کر اندازہ لگا لو کہ ان کے پلے اسلام کا مقابلہ کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک انگریز رابرٹ نکولسن، یہ ابھی زندہ ہے، یہ عیسائی ہے، مشنری کا بہت بڑا مبلغ ہے، عیسائیوں کے مذہب کا بہت بڑا مبلغ اور تبلیغی آدمی ہے۔ اس نے ایک مضمون لکھا 19 اگست، یعنی ابھی 2 مہینے نہیں، 19 اگست 2021 کو اس نے ایک مضمون لکھا تھا، وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ اس مضمون کا نام ہے The Unconquerable Muslim World، ناقابل شکست مسلمان دنیا۔ تھوڑا نام ہی غور سے سن لو، Unconquerable Muslim World، ناقابل تسخیر مسلمان دنیا، یعنی مسلمان دنیا کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مضمون کا عنوان ہے، ہیڈنگ ہے۔ یہ آپ گوگل میں جائے نا، کہ نیٹ والے ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں، تو آپ صرف آواز دیں The Unconquerable Muslim World by Robert Nicholson، تو کھڑا کر کے مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا، ابھی بھی موجود ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ زمانے گزرتے رہیں گے، تاریخ دان، صحافی، فوجی یہ اس بات پر تبصرہ کرتے رہیں گے کہ مسلمان ملکوں پر حملہ کر کے امریکہ نے کہاں کہاں غلطیاں کی تھیں۔ یہ 5-6 صفحے کا مضمون ہے۔ آخر میں لکھتا ہے وی ویسٹرن فیلڈ، ہم مغربی لوگ ناکام ہو چکے ہیں، not for the lack of efforts، اس لیے فیل نہیں ہوئے، اس لیے ناکام نہیں ہوئے کہ ہم نے کوشش کم کی تھی، but for the reason، بلکہ ہمارے ناکام اور فیل ہونے کی اصل وجہ یہ ہے that military and economical power، کہ فوجی طاقت اور پیسے کا زور alone cannot overcome the Muslim world for a lasting time۔ یہ صرف پیسے کا زور اور اسلحہ کا زور دنیا اسلام پر لمبے عرصے تک غالب نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کے سینے میں ڈٹ جانے والی، ہمارا مقابلہ کر کے ہمارا منہ توڑنے والی چیز پیسہ اور اسلحہ نہیں، ان کے سینے میں کوئی اور ہی جذبہ موجود ہے۔ سونا، میں دوبارہ بات جتلانا چاہتا ہوں، یہ عیسائی ابھی زندہ ہے، اور نیٹ پر یہ مضمون جس کے مرضی ہے، میرے پاس موبائل ہے اور میں کھول کے دیتا ہوں، ابھی بھی موجود ہے، اور میں نے لفظ پر لفظ عبارت اس کی سنائی ہے جس میں وہ کہہ رہا
کہ مسلمانوں کو فتح کرنا اور دیر تک ان کے اوپر قابض رہنا، وہ دیر تک قدم 20 سالوں کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہے، وہ جو 20 سال کے بعد ان کو منہ کی کھانا پڑی، تو اس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ لمبے عرصے ان کے اوپر قبضہ کر کے رہنا یورپ اور مغرب کے لوگوں کا بس کا کام نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی، میں نے بتایا میں نے 3 باتیں کرنی۔ قرآن کی اس آیت کے جو ابتدائی الفاظ تھے نا کہ اے میرے نبی کے صحابیوں، آج کافر تمہیں گمراہ کرنے کے معاملے میں فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نبی کے صحابہ کو گمراہ کرنے کے معاملے میں دنیا کفر ناکام ہو چکی ہے، اور آج رابرٹ نکولسن ہم کئی گزرے مسلمانوں کے حق میں بھی اسی بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں لائن سے ہٹانے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر کوئی اور ہی جذبہ ہے جو ان کو محمد مصطفیٰ کا ڈر نہیں چھوڑنے دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس جملے کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ۔ دین جب مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ نئے نبی اس لیے آتے تھے کہ دین مکمل نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی تعلیمی گوشہ، کوئی نہ کوئی علمی میدان، کوئی نہ کوئی تحقیقی پہلو تشنہ تکمیل ہوتا تھا، جس کو مکمل کرنے کے لیے نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ الیوم اکملت لکم، دین کے مکمل ہو جانے کا اعلان ہو جانے کے بعد اب کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں رہی، دین میں کوئی کمی ہے ہی نہیں جس کو فل اپ کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہو۔ جہاں میں 2 باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں سوائے اسلام کے جس مذہب کی کسی کتاب میں یہ آیا ہو کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا لفظ یہودیوں کی کتاب تورات میں نہیں ملے گا، زبور میں نہیں ملے گا، انجیل میں نہیں ملے گا، وید میں نہیں ملے گا، گرنتھ میں نہیں ملے گا۔ قرآن کے سوا اس کائنات کی کسی کتاب کو یہ توفیق نہیں ملی کہ آج تک اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کرے۔ اب مان لو کہ دین مکمل ہونا نہ ہونا، اس کا ریالٹی پر مبنی ہونا، اس پر سوالات ہونا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے۔ بھئی یہ تو دعویٰ ہی اسلام کے سوا کسی اور نے نہیں کیا، یہ دعویٰ اگر کیا تو صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے، صرف اور صرف قرآن نے کیا۔ ایک اور بات اسی سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے فرمان کے مطابق آخری نبی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس پر دلائل اپنی جگہ پہ میں ابھی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک انوکھی، مختلف اور جداگانہ بات ہے کہ پوری دنیا کے کسی اور نبی نے، بے شمار نبی آئے ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، بہت سے صحیفے اترے ہیں، ہمارے آقا کے سوا کسی اور نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب ایک کافر کہے گا جی آپ کے نبی آخری نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں قرآن میں ہے، وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ ہم کہیں حدیث میں، وہ کہے گا میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو ایسے بندے کا منہ بند کرنے کے لیے عقلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک کے سوا کسی اور نے یہ کلیم ہی نہیں کیا، یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔
کہ میں آخری نبی ہوں؟ دکھاؤ کس نے کیا ہے؟ ہمارے آقا کے سوا کسی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، لہذا عقلی طور پر بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ محمد کریم آخری نبی ہیں۔ یہ دعویٰ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوا، یہیں پر اسلام باقی تمام ادیان پر غالب آ چکا ہے، لیڈ لے چکا ہے، سبقت لے چکا ہے، اور عقلی طور پر اپنا آخری دین، آخری کتاب، آخری رسول ہونا منوا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب ختم نبوت پر میں کچھ دلائل بھی دے دینا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں۔ اول تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ آج دین مکمل کر دیا گیا، یہ بھی ختم نبوت کی ہی دلیل ہے۔ ختم نبوت پر قرآن میں تقریباً 100 آیتیں موجود ہیں، 100۔ ان میں سے ایک ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر۔ بما انزل الیک، جو سنا آپ پر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے قبل اور آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں آپ نے سن لیا کہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتوں سے اکثر بچوں کو، لوگوں کو یہ زبانی یاد ہو جاتی ہے ابتدائی آیات ہونے کی وجہ سے۔ تو 3 باتیں اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، حضور سے پہلے بھی کچھ نازل ہوا۔ اب حضور کے بعد نازل ہونے والی چیز کا ذکر نہیں ہے، بعد والی باری آئی تو کسی نازل ہونے والی چیز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، محبوب آپ کے بعد آخرت اور قیامت تو آ سکتی ہے، آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن ہے اور اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ارشاد گرامی ہے، آقا نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایسے 2 انگلیاں وجمع بین اصبعیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑی اور فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اب آیت قرآن کی ہے اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے اوپر کوئی دلیل ممکن نہیں ہے۔ ایک اور آیت سنیے، اللہ کریم سورۃ فرقان کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ میرا محبوب ساری کی ساری دنیا کو ڈرائے، تمام عالمین کا نبی بنے۔ تو حضور اس آیت کی روشنی میں تمام عالمین کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، تو عالمین سے باہر کچھ نہیں ہوتا، عالمین کی لپیٹ میں کائنات کا ذرہ ذرہ، بندہ بندہ، مخلوق مخلوق، سب کی سب داخل ہوتی ہے۔ لہذا کسی بندے کے لیے، کسی مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی گوشے کے لیے، کسی کونے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی بولی بولنے والوں کے لیے، کسی قوم اور نسل کے لیے کسی اور نبی کے آنے کی حاجت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کائنات کے نبی بن کر آ چکے ہیں۔ سورۃ اعراف میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب اعلان فرما دیں پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں۔ میں بہت سی آیتیں سنائے جا رہا ہوں جن کا تعلق ختم نبوت سے۔ ایک اور آیت جو ختم نبوت کے موضوع پر نص کے طور پر وارد ہوئی ہے وہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں
اللہ کے رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول روحانی والد پوری کائنات کے ہیں، وخاتم النبیین، وہ ساری کی سارے نبیوں کے بعد ہیں، سب نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اچھا آپ نے اور کیا کہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو قرآن خاتم النبیین قرار دیتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ قرآن وبالآخرۃ ہم یوقنون کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ہے۔ یہاں بھی قرآن آقا کو خاتم النبیین کہتا ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا ان مثلی بمثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ سبحان اللہ۔ یہ لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے ساری پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، آقا نے فرمایا میری مثال اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے نے خوبصورت محل بلڈنگ بنایا ہو، لیکن کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ آئے، آ کر لوگوں نے آ کر محل کا طواف کیا، گھوم پھر کر دیکھا کہ محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ تو یہاں آقا نے فرمایا، یہ مثال دے کر فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے محل کی آخری عید میں ہوں، اور یہ ہے معنی خاتم النبیین کا۔ سبحان اللہ۔ قرآن حضور کو خاتم النبیین کہتے ہیں، آقا اس لفظ کی وضاحت نبیوں کے محل کی آخری اینٹ سے کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سورۃ احزاب بول رہی ہے، اور حدیث بخاری مسلم اور بے شمار کتابوں سے بول رہی ہے کہ خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے، جس طرح اس محل میں وہ اینٹ آخری تھی، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے نبی آدم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مرزا قادیانی اینڈ کمپنی جو بھی تشریح کرتے رہے، جی آخری کا معنی ہوتا ہے کہ حضور کے بعد، جو قادیانی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کتاب والا نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد ماتحت نبی آ سکتا ہے، ذلی آ سکتا ہے، بروزی آ سکتا ہے۔ اس حدیث نے یہ ساری باتیں واضح کر دی، اول نبی آدم ہیں اور آخری نبی محمد ہیں۔ اگر اول سے پہلے کچھ ہوتا ہے تو پھر آخر کے بعد بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اول سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ اول سے پہلے کچھ ہوتا ہے جی؟ اول الانبیاء آدم، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے صاحب شریعت نہیں آ سکتا؟ بغیر شریعت والا آ سکتا ہے، صاحب کتاب نہیں آ سکتا، بغیر کتاب والا آ سکتا ہے، ذلی اور بروزی آ سکتا ہے، ماتحت نبی آ سکتا ہے، غلام بن کر نبی آ سکتا ہے۔ اول سے پہلے جس طرح کچھ نہیں نہ ہوتا تو پھر مان لو آقا نے تقابل پیش کیا ہے، اول آدم ہے، آخر فرمایا میں ہوں۔ اول سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تو پھر مان لو آخر کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جس معنی میں جس طریقے سے آدم اول ہیں، اسی طریقے سے محمد آخر ہیں۔ اول سے پہلے زیرو ہوتا ہے تو پھر مان لو کہ آخر کے بعد بھی زیرو ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم حدیث ہے، میں آپ کو بتا دیں، حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہنامہ نکالتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا حال ہے، اس ماہنامے کا نام ہے العاقب، میرے مضمون اس میں چھپتے رہے۔
العاقب، عاقب کا معنی ہوتا ہے آخری، تو اس معنامے کا نام تھا العاقب. یہ حدیث مسلم میں ہے، جس حدیث سے یہ نام لیا گیا ہے. آقا فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، فرمایا میں عاقب ہوں. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے. سبحان اللہ. بے شک. لہذا آقا کا فرمان کہ اول آدم ہے اور آخر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخر عاقب، دیکھو نا ایک لفظ دوسرے کی وضاحت کر رہا ہے. اسی طرح سے یہ جو آیت ہے آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس آیت پر ایک اور لحاظ سے بھی ذرا غور کیجیے. دین جب مکمل ہو گیا، حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی، تو سونا ذرا غور کرنا پڑے گا کہ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد قیامت تک امت پر حالات گزرتے رہنے ہیں کہ نہیں؟ بھائی قیامت تک دین کے مکمل ہو جانے کے بعد خلفائے راشدین میں بھی حکومت کی ہے. خلفائے راشدین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور بھی گزرا ہے. بہت سی جنگیں بھی ہوئی ہیں، بہت سی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. وہ شہادتیں بڑی افسوسناک ہیں. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کوئی تھوڑی افسوسناک نہیں ہے. عثمان غنی کی شہادت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا امام حسن کی شہادت ہے، سیدنا امام حسین کی شہادت ہے. بے شمار ہستیوں کی شہادتیں ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ درجہ بدرجہ. بعد والے اگلوں کو نہیں پہنچ سکتے، یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن نفس شہادت میں سارے شامل ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیے بعد والی چیزیں اسلامی تاریخ کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، اور دین آقا کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے. جس دین، جس مذہب، جس فرقے کی بنیاد اور دار و مدار تاریخ پر ہے، وہ الیوم اکملت لکم دینکم کے الفاظ پہ غور کر لے. جس کا مرزا قادیانی الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا مکمل ہو جانے کے بعد اپنے لیکچر لیے پھرتا ہے. بالکل اسی طرز پر کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی قسم کی بات دین کی تکمیل کے بعد دین کی بنیادوں میں شامل کرنے کی کوشش کرے. ساری باتیں فروغ تو ہو سکتی ہیں، تکمیل کے بعد کی تو ہو سکتی ہیں، تاریخی اور ہسٹوریکل تو ہو سکتی ہیں. دین کی بنیادی عقائد کے اندر ان چیزوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا. بعد والی باتیں ہیں. صحابہ کرام کی آپس میں جب کلش ناراضگیاں، نوک جھوک، برادرانہ مشاجرت ہو، یا بے شمار ہستیوں کی دیگر واقعات ہو، علمی کارنامے ہو، ان کو سراہا تو جا سکتا ہے علمی کارناموں کو، لیکن ان کے اوپر دین کی دار و مدار رکھنے والا کوئی مذہب اگر ہے تو ایسے مذہب کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ راہ اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے. مرزا قادیانی نے مسلمانوں کی جماعیت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے. مرزا قادیانی اجماع کا منکر ہے، اجماع امت کو کچھ نہیں سمجھتا، متفقہ فیصلوں کا انکاری ہے. تو جو شخص امت کے اجماع کا انکار کرے گا وہ مرزا قادیانی کا بھائی مانا جائے گا. مرزا قادیانی کی عادت ہے کہ اجماع کو ٹھکرا کے رکھ دیتا ہے، اور اجماع کو ٹھکرانے والے سارے کے سارے لوگ قادیانیت کی راہ پر چل رہے ہیں. یہ راستہ اسلام کا، نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا راستہ نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت ہے. صحابہ اور اہل بیت ایک چیز ہے، ایک جماعت ہے. اسی لیے اہل سنت نے اپنے مذہب کا نام صرف اہل سنت نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت رکھا ہوا ہے. جماعیت پر زور دینا، اتحاد اور اتفاق قائم رکھنا، تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان کا ایک جیسا ادب کرنا، صرف صحابہ نہ کرنا، صرف اہل بیت نہ کرنا، بلکہ سب کو جماعیت، جماعت اور ایک بنا کر ماننا.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہیں مسلمانوں کی جمعیت اور متفقہ فیصلوں کو کہتا ہے سبیل المومنین، ومن یشاقق الرسول، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کی راہ سے ہٹے گا۔ مومنین کون کون ہیں؟ سنی کیا کہے گا مومنین کون کون ہیں؟ تمام صحابہ تمام اہل بیت ہیں کہ نہیں مومنین؟ جو ان میں سے کسی کو مومن مانے کسی کو نہ مانے وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ ایرانی ہے۔ تو سبیل المومنین کو اختیار کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے، یہیں سے جماعت کا لفظ نکلا ہے۔ ومن یشاقق الرسول، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، اس لفظ سے پتہ چلا کہ اہل سنت ہونا ضروری ہے، اور سبیل المومنین پہ چلنا ضروری ہے، اس سے پتہ چلا کہ جماعت پہ چلنا ضروری ہے۔ تو من یشاقق الرسول میں اہل سنت کی طرف اشارہ ہے، اور سبیل المومنین میں جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت سے اہل سنت و جماعت کا مکمل عنوان برآمد ہو رہا ہے اور دستیاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ اشارہ کرتے ہیں کنتم خیر امت، اے میرے نبی کی امت تم بہترین امت ہو۔ اس لفظ سے علماء نے لکھا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کا متفق کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت باتیں ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں حدیث اور بہت کتابوں میں ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طبقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ کون جائے گا جنت میں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر حضور ہوں وہ سنت ہے، جس پر صحابہ ہوں وہ جماعت ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ اہل سنت و جماعت پر حق ہیں، اور حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اہل سنت و جماعت ہی راجی طبقہ ہے، جنتی طبقہ ہے، باقی سب باطل ہے۔ اور اس اتحاد کو قائم رکھنا اور ادب کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ والوں کے آپس میں جھگڑے، ولیوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہے ہیں۔ دو نبیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی آپس میں رنجش قرآن میں بیان ہوئی ہے کوئی مائی کا لال کہ دونوں میں سے ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہہ سکے؟ دونوں کو صحیح ماننا پڑے گا، دونوں معصوم ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اپنے بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندرونی چپکرش نوک جھوک چل رہی تھی، ناراضگی تھی۔ آپ شام میں تھے، مولا مرتضیٰ مدینہ منورہ کوفہ میں تھے، حکومتیں پیرالل تھیں۔ روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ دونوں کا آپس میں جھگڑ رہے ہیں، میں حملہ کر کے فائدہ اٹھا لوں۔ اب سنو، جب روم کی طرف سے یہ دھمکی آئی تو حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ امیر معاویہ نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ روم کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے للکار کے کہا میں اپنے چچا کے بیٹے علی المرتضیٰ سے صلح کر لوں گا اور ہم دونوں مل کر تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری آپس کی بات ہے، تو کون ہوتا ہے علی کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا؟ جو آنکھ علی کی طرف میلا دیکھے گی معاویہ اس آنکھ کو پھاڑ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے علی معاویہ کی سیاسی بصیرت، یہ ہے حکمت عملی، یہ ہے جذبہ دینی۔ آپس میں ہوتا رہتا ہے، سگے بھائی بھی جھگڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی جھگڑ پڑتے ہیں، بہن بھائی جھگڑ پڑتے ہیں۔ دو نبیوں کا جھگڑا قرآن میں آیا ہوا ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے فروع کافی، بڑی اونچی کتاب ہے۔ میں ان کے کسی ڈائجسٹ یا رسالے کی بات نہیں کر رہا، بڑی اونچی کتاب ہے۔ اس نے ایک واقعہ لکھا، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ایک بندہ حاضر. اچھا اس وقت حالات یہ تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان میں آپس میں رنجشیں چل رہی تھیں، جھگڑے تھے. اب یہاں ہم میں سے کوئی مائی کلال ہے جو کسی کو غلط اور کسی کو صحیح کہہ سکے؟ تو جو ان کے جھگڑوں کو چھیڑے گا اس کو ان جھگڑوں کا بھی پھر جواب دینا ہوگا. اگر جہاں ادب ہے تو پھر وہاں ادب کیوں نہیں؟ تحقیق سے کام لینا پڑے گا. سینا زوریاں نہیں چلتی اللہ کی بارگاہ میں. میں نہیں مانتا ہنگامہ کر دینا، کھیل چوپٹ کر دینا، بلی بھیج دینا، گاٹیاں نہ چھوڑے، یہ اللہ کی بارگاہ میں چیزیں نہیں چلیں گی. سونا تقویٰ اختیار کر لو، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اہل بیت اطہار کی آپس میں رنجشیں ہوئی ہیں، گھریلو اہل بیت اطہار میں میاں بیوی کے درمیان گھریلو رنجشیں ہوئی ہیں، لیکن ہم پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. امام باقر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ جا کے عرض کرتا ہے، حضور آپ کے چچا کے بیٹے امام حسن کی اولاد ہیں، آپ امام حسین کی اولاد ہیں، آپ کے آپس میں جھگڑے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فروع کافی ہے. آپ نے فرمایا ایک بندہ تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی اس نے کمہاروں کو، برتن بنانے والوں کو دی، دوسری بیٹی اس نے زمینداروں کو دی جو زمیندارہ کرتے تھے، فصل بیجتے تھے. شادی کر کے دینے کے بعد وہ دونوں بیٹیوں کی خیر خبر لینے گیا. وہ جو برتن بنانے والوں کو دی تھی اس سے جا کے ملا، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابا جی بھٹی پکی ہوئی ہے، آپ دعا کریں اوپر خیر ہو، بارش نہ آئے، انشاءاللہ بھٹی پک گئی تو پیسہ ہی پیسہ ہے، آپ کی بیٹی امیر ہے. ہر صحابی نبی جنتی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. عظیم الشان بابرکت محفل میں فاضل نوجوان واعظ خوش الہان حضرت علامہ و مولانا مفتی عبید اللہ ڈائری الازہری تشریف فرما تھا آئین اور صدن کے دل جی گہرائن سا بھلی کار چوا دوں. دوستو ہوئی رہو محقق اسلام علامہ پیر مفتی غلام رسول قاسمی جو کتاب نواز سامو روان دوائے، مہربانی کرے جلد از جلد ہوئی رہو. اچھی حضرت علامہ عبید اللہ صاحب الازہری، حضرت علامہ مفسر قرآن محمد ادریس صاحب دہری کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت بنا. فقیر عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام باقر نے رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ جو بیٹی اس نے برتن بنانے والوں کو دی ہوئی تھی، اس بیٹی نے کہا ابا جان دعا کرے بارش نہ ہو، بھٹی پک گئی تو پیسہ ہی پیسہ ہے. دوسرے کے پاس گیا تو اس سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابا جان فصل بیجی ہوئی ہے، دعا کرو اللہ کرے بارش ہو جائے تو پھر پیسہ ہی پیسہ ہے. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اب بارش مانگتا ہوں تو برتنوں والی اجڑ جائے گی، اور بارش نہیں مانگتا تو یہ فصل والی اجڑ جائے گی، میں کہاں جاؤں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگوں کے لیے میں نے مثال دی ہے، جس طرح وہ بندہ مجبور تھا، دونوں میں سے کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتا تھا، آپ بھی ہمارے درمیان نہ بولا کرو. آپ کے لیے جس طرح ہم قابل ادب ہیں اسی طرح وہ بھی قابل ادب ہیں، بڑوں کے معاملات میں بولا نہیں کرتا. جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی علی و معاویہ جنتی جنتی. ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے
नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये खातून थी, बड़ी अजीम सहाबिया हैं। उनके घर में दोपहर को आराम फरमा रहे थे। आका जब जागे तो आप खुश थे। हज़रत उम्मे हराम ने पूछा, या रसूलल्लाह खुश होने की क्या वजह है? आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी उम्मत का एक लश्कर, एक फौज समंदर पार जहाद करने गया है, उन सब पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। हज़रत उम्मे हराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह दुआ फरमाइए अल्लाह मुझे उस फौज में शामिल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस फौज में शामिल हो। आप दोबारा आराम फरमा हो गए, दोबारा उठे तो आप फिर खुश थे। हज़रत उम्मे हराम ने पूछा, या रसूलल्लाह अब आप क्यों खुश हैं? फरमाया, एक दूसरा लश्कर भी मैंने देखा है जिनके अगले गुनाह माफ हो गए। पहले वाले पर जन्नत वाजिब है, दूसरे के पिछले गुनाह माफ हैं, आइंदा नहीं, पिछले गुनाह माफ है। अब दोनों रसूलों में फर्क था। अच्छा, इस हदीस के अगले अल्फाज ये हैं, हज़रत उम्मे हराम समंदर पार जब जंग हुई, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस फौज के सिपह सालार थे। उनकी सिपह सालारी, निगरानी और क़यादत में हज़रत उम्मे हराम अपने शौहर हज़रत उबादा बिन सामित के साथ उस ग़ज़वे में शरीक हुई थी। और वहाँ पर आपके शौहर जब आपको खच्चर पर सवार करने लगे तो खच्चर कूद गया। उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गिर गई, आपकी गर्दन मुबारक टूटी, आप शहीद हो गई। और ज़ाहिर है जब पहली जंग में गई तो शहीद हो गई, तो आका का फरमान सच साबित होगा कि तुम पहली फौज में हो, दूसरी में नहीं हो। अच्छा, इस हदीस में जो अल्फाज है कि वो पहला लश्कर जिस पर जन्नत वाजिब है, ये लश्कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में जिहाद के लिए गया था। इस जुमले के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है, फीहे मनक़बतुन लिमुआवियता, इस हदीस के अंदर मुआविया की मनक़बत मौजूद है। अच्छा, अब आप जरा सोचिए, ये जो मैंने हदीस सुनाई है ये बहुत जरूरी है कि हमसे पूछा जाए कि ये कहाँ लिखी हुई है। जी जरा गौर से सुनो, ये हदीस बुखारी शरीफ में है। चोटी की किताब है कि नहीं? अच्छा, और सुनिए, ये हदीस बुखारी में कितनी जगह है? ये सही बुखारी में 11 दफा आई है। कितनी दफा? 11 दफा, 11 टाइम्स। और सुनिए, ये हदीस एक बुखारी में 11 दफा है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, इन 6 हदीसों को मुसलमान क्या कहते हैं? सिहा सित्ता। मुसलमानों की, अहले सुन्नत की 6 सही किताबें, ये 6 की 6 किताबों में ये हदीस मौजूद है। हाँ जी, पक्की तरीन बात हुई कि ना? और एक और हदीस मुस्तदरक हाकिम में इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतुफ्तहुन्न अल-कुस्तंतुनिया, लतुफ्तहन्न अल-कुस्तंतुनिया, कुस्तंतुनिया जरूर फतह किया जाएगा। वलनिअमल अमीर ज़ालिकल अमीर वलनिअमल जैश ज़ालिकल जैश, वो लश्कर क्या ही अच्छा लश्कर होगा और उसका अमीर क्या ही अच्छा अमीर होगा। और इसकी सनद सही है, नीचे साबित लिखा है कि सनद सही है। वाफ़क़हु साहबी ने इसके साथ मुआफ़क़त की है। बिल्कुल जबरदस्त हदीसें हैं, सही तरीन हदीसें हैं, सच्ची खबी बातें हम नहीं कर रहे। सही तरीन हदीसों से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया और उसके पूरे लश्कर को जन्नती करार दिया है। और क्या ही अच्छा अमीर होगा और क्या ही अच्छा लश्कर होगा। वाज़ेह अल्फाज के साथ अमीर को जुदागाना तरीके से क्या ही अच्छा करार दिया है। इस मौजू पर मैंने ये एक हदीस सुनाई, बेशुमार हदीस है। फकीर की एक किताब है अल-मुस्तनद, हदीस की किताब है। उसमें
سیدنا ابی معاویہ کے مناقب باقی تمام صحابہ کے ساتھ ان کے بھی مناقب بیان ہوئے. اتنی زیادہ حدیثیں شاید آپ کو کسی اور کتاب میں نہ ملیں, اور صحیح ترین کم از کم حسن حدیث, ضعیف حدیث ایک بھی نہیں لکھی. موضوع تو دور کی بات ہے, ضعیف بھی نہیں. پورا اہتمام کیا اس بات کا کہ اس موضوع پر کوئی ضعیف حدیث بھی نہ آنے پائے. اچھا, میں یہ بات میں نے ضمن کر دی اپنے مزاج سے ہٹ کے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ امت کے متفقہ فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے, دراصل مرزا قادیانی کی راہ پہ چل رہے ہیں. مرزا قادیانی امت کے متفقہ فیصلوں کو نہیں مانتا, چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرے گا. فلاں آدمی اس اجماع میں شامل نہیں تو پھر یہ اجماع کیسے ہوا؟ امام احمد بن حنبل شامل نہیں تو یہ اجماع کیسے ہوا؟ حالانکہ سارے کے سارے شامل ہیں. امام احمد بن حنبل کے حیات مسیح کے اجماع میں شامل ہیں. شرارتی آدمی ہے, کوئی نہ کوئی ٹوٹا پھوٹا قول نہیں چلے آئے گا, اور تصریحات چھوڑ کر ٹوٹے پھوٹے قولوں کا سہارا لے کر اپنا شرارتی ذہن لوگوں کے اندر انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. ایک اور بات بھی میں یہاں لگا دینا مناسب سمجھتا ہوں. تھوڑا میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جو پڑھے لکھے ہیں اس بات پر ضرور غور کریں. ہر باطل مذہب حدیث کی کتابوں میں سے جب بھی دیکھا کہ یہ صحابی اس موضوع پہ بڑا بولتا ہے, اس صحابی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, بجائے اس کے حدیث کا انکار کرے, کتاب کا انکار کرے, صحابی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اب حیات مسیح پر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں, یہ پکی بات. باقی صحابہ نے بھی روایت کی ہے, تابعین نے بھی روایت کی ہے, حیات مسیح پر بھی اور ختم نبوت پر بھی, ظہور مہدی پر بھی متعدد صحابہ نے روایت پیش کی ہے. لیکن حیات مسیح پر بطور خاص چونکہ جگہ جگہ حضرت ابو ہریرہ نظر آتے ہیں, مرزا قادیانی کو اور تو کچھ نہ سوجی, حضرت ابو ہریرہ کے خلاف ٹیں کرنا شروع کر دیا. کہتا ہے ابو ہریرہ غبی تھا معاذ اللہ. یہ الفاظ ہیں جی, روحانی خزائن میں اس کو شیطانی خزائن کہتا ہوں. وہ صحیح نہیں تھے, روایات بیان کرنے میں ماہر تھے, درایت نہیں تھی, درایت سے کوئی حصہ نہیں ملا تھا. یہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں روحانی خزائن نامی کتاب کے اندر. پیڑ کیا ہے اس کا, درد کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ حیات مسیح کے اوپر حدیثیں روایت کرتے ہیں. حدیث کا انکار کرنا, کہنا, یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا لیکن حضور کی بات نہیں مانتا. تو طریقہ بات بدماشوں کا پھر کیا ہوتا ہے؟ بدماشی کرنا, پھیر پھیر کرنا. بدماشی کا راستہ کون سا ڈھونڈا؟ میں قادیانیوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ متوجہ کر کے یہ بات سنا رہا, اگر آپ کا مطالعہ ہے اور اگر آپ کو اپنی آخرت کی تھوڑی سی بھی فکر ہے تو فقیر کی بات پر پوری دیانتداری سے اور اپنی آخرت بچانے کے جذبے سے غور کرنا. فقیر کی بات کچی نہیں ہوگی. سنتے رہتے ہو ہمارے بیانات, الحمدللہ پکے بیانات ہوتے ہیں, جس کا رد کرنا تمہارے پاس کا کام نہیں ہے. تو ہم انہی لوگوں میں سے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے ٹارگٹ کیا ہے, یہ جس درایت میں پیچھے تھے, روایتیں کرتے رہتے تھے. یاد رکھو حضرت ابو ہریرہ بہترین صاحب درایت تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں. تو گورنر چیف جسٹس ہوتا تھا. تو چیف جسٹس اور گورنر بننے کے لیے غبی ہونا یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ کسی ذہین آدمی, فقیہ آدمی, علمی آدمی کا کام ہے, جرأت والے آدمی کا کام ہے. حدیث بخاری میں آتی ہے کہ ایک صحابی نے کہا, صحابی نہیں شاید تابعی تھے, کہ یہ دو بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر اپنا شتیر نہیں رکھنے دوں گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ پڑوسی کو اپنی دیوار پر شتیر رکھنے دو. اگر تم نہیں رکھنا دو گے
لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، میں وہ شبیر اٹھا کے تمہارے دو کندھوں کے درمیان ماروں گا۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ فقیہ کر سکتا ہے۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جرأت والا حاکم جو اپنے احکام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مدینہ کے گورنر تھے، اور آپ گورنر تھے۔ یہ کہاں لکھا ہوا؟ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اور سنیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں پڑھایا؟ اس لیے کہ جب اما پاک کا وصال ہوا، ابو ہریرہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ اور علماء نے، علامہ ابن حمام نے، اپنا بدر الدین عینی نے، مختلف کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بہترین فقاہت کے حامل صحابی۔ حضرت ابو ہریرہ کے خلاف جب آپ بات کرتا ہوا بندہ دیکھو کہ وہ جی صرف درایت والے تھے، میں مانتا ہوں صحابی ہیں، لیکن سوجھ بوجھ خدا نہ خواستہ نہیں تھی، سمجھ جاؤ کہ یہ دین کے خلاف بدماشی کرنے والا بدماش ہے، اور روپ اس نے کسی فرقے کا بھی اڈاپٹ کیا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اپنے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ حدیثیں بڑی روایت کرتے ہو؟ آپ نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں میں کیوں روایت کرتا ہوں۔ یہ بخاری میں آپ نے کہا یہ گزشتہ رات عشاء کی نماز کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں۔ اب ایمان سے سوچ رہا ہوں یہ سوال کوئی ذہین آدمی کر سکتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں بتا، میں ابھی بتاتا ہوں میں حدیثیں کیوں زیادہ روایت کرتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں۔ آپ نے عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ تو میں بتاؤ پہلے رکعت میں حضور نے کیا پڑھا تھا اور دوسری میں کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو یاد نہیں۔ تو میں بتاتا ہوں پہلی رکعت میں یہ پڑھا تھا، دوسری رکعت میں یہ پڑھا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ابو ہریرہ تم سے زیادہ حدیثیں روایت کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ حافظہ ہے میرا، اور حافظہ بھی ایک اور حدیث میں ہے کہ حافظہ بھی ان کو حضور نے دیا تھا۔ تو میں چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، آپ نے ایسے ہوا میں سے کچھ ایسے بھرا، لاپ بھرے اور چادر میں ڈالا، فرمایا اس کو لپیٹ کے سینے سے لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سینے سے لگائی، فرماتے ہیں اس کے بعد میں حضور کی کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اس عظیم صحابی کے خلاف بولنا دشمن اسلام کا فرض بنتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ دشمن اسلام کی پہچان، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ابو ہریرہ کی مخالفت کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ میں نے صرف صحابہ کے حوالے سے بات کی، اور بہت باتیں ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، جہاں ان کو صحیح کتاب نظر آتی ہے اس کتاب کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے خلاف بات کرتا ہوا بندہ نظر آئے، سمجھ جاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کا دشمن ہے، روپ بدل کے آیا ہے۔ اب موضوع چل رہا تھا مرزا قادیانی، تو مرزا قادیانی عام کتابوں کے خلاف ہو جائے گا، عام شخصیات کے خلاف ہو جائے گا۔ پیڑ اور درد اندر کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان کتابوں نے مرزا قادیانی کو رگڑا لگایا ہوا ہے، لہذا حضور کی مخالفت سرے عام نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح لوگ چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ لہذا دشمنی نبھانے کا ایک طریقہ یہ ڈھونڈا کہ کتاب کے خلاف بولو، شخصیات کے خلاف بولو۔ آپ حضرات میں سے آج کے بعد کوئی بندہ اس بارے میں سستی نہ کرے، جہاں ان مقدس کتابوں اور ان مقدس شخصیات کی مخالفت ہوتی ہوئی دیکھو، سمجھ جاؤ کہ یہ دشمن مصطفیٰ ہے، لیکن روپ بدل کر آیا ہوا ہے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، اسلام غالب آ چکا ہے اور غالب رہے گا، حتیٰ کہ میں نے کافر کا، موجودہ زمانے کے کافر کا بھی بیان آپ کے سامنے انگریزی میں لفظ بلفظ سنایا۔ نمبر دو، اليوم اکملت لکم دینکم کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور مکمل دین کا انکار کرنے والا مرزا قادیانی صحابہ کے خلاف بھی بکتا ہے، بخاری کے خلاف بھی بکتا ہے، اجماع کے خلاف بھی بولتا ہے۔ یاد رکھو، اجماع کی مخالفت کرنا، حضرت ابو ہریرہ کی مخالفت کرنا،
حدیث کی صحیح صحیح کتابوں کی مخالفت کرنا دراصل یہ راہ قادیان ہے، راہ اسلام نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہ جو میں نے آج خطبے میں پڑھی تھی، میں نے بتایا تھا کہ میں 3 باتیں بتانی ہیں۔ آخری بات، تیسری بات کیا رہے گی؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے میں دین کے اسلام ہونے پر راضی ہوں، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین ایسا مکمل ہوا کہ مکمل ہونے کے بعد اس کو فائنلائز کر دیا گیا، اس پر مہر لگا دی گئی اور اس کا نام تک تجویز کر دیا گیا، اس دین کا نام اسلام رکھ دیا گیا۔ ایک اور جگہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ رب راضی ہے دین کے اسلام ہونے پر، اور حدیث کہتی ہے کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا۔ یہی بات حضرت فاروق اعظم نے بھی کی تھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبک نبیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، قرآن کی کتاب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، محبوب آپ کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ یہ بات میں اتنے زور سے کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج کچھ لوگ بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، اچھے خاصے عہدوں پر فائز ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا مذہب تو انسانیت ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سارے نبیوں کا مذہب انسانیت ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سارے نبیوں کا مذہب اگر کہنا ہے تو پھر اسلام کہو، اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، یہ تمام نبیوں کا دین رہا ہے اور اسلام بھی اسی کا نام ہے۔ اور صرف انسانیت کو دین کہنا یہ بالکل قرآن سے بغاوت ہے۔ قرآن کہتا ہے دین اسلام ہے، رب دین کے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، یہ کہتا ہے میں مذہب انسانیت کو کہتا ہوں۔ قرآن کے ساتھ سیدھی سیدھی ٹکر اور مخالفت ہے، لہذا ایسے لوگوں کی بات پر کان نہ دھرے جائیں۔ انسانیت کی خدمت کرنا، انسانی حقوق ادا کرنا، درجہ بدرجہ حقوق ادا کرنا، سب سے زیادہ کس کے ہیں، اس کے بعد کس کے ہیں، اس کے بعد کس کے ہیں، یہ تمیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کافر اور مومن میں فرق ہے، ماں باپ میں فرق ہے، باپ اور بھائی میں فرق ہے، بھائی اور مولیر پتریر میں فرق ہے، بیوی اور بیٹی میں فرق ہے۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، بھائی جسے کوئی تمیز نہیں ہوتی، جو فرق ہی نہیں کرتا، تمیز نہیں کرتا، آپ ایمان سے بتاؤ جو تمیز نہیں کرتا اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز۔ بھائی تمہیں کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ چلو میں ایک اور بات کرتا ہوں، اگر تمہارا مذہب انسانیت ہے تو یہ سارے کے سارے جانوروں کا کیا کرو گے؟ اب یہ کتے، بلے، گھوڑے، بکرے، گائے، بھینس، یہ بھی تو روح ہے نا، ان کو بھی درد ہوتا ہے۔ انسان کو ذبح نہیں کرتے ہو، ان جانوروں کو ذبح کرتے ہو، ان جانوروں کا کوئی نمائندہ تمہارے پاس آ کے چیخنا شروع کر دے کہ جانوریت میرا مذہب ہے، حیوانیت میرا مذہب ہے، تو کیا بگاڑ لو گے؟ جس دلیل سے تم اس بندے کو کہو گے کہ تم غلط ہو، اسی دلیل سے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم بھی غلط ہو۔ کافر اور مومن میں فرق ہوتا ہے، انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے، حیوان بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، خنزیر اور بکرے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب یہ فرق سمجھا، کسی فرق کو تمیز کہتے ہیں، جسے تمیز نہیں ہوتی اسے بدتمیز کہتے ہیں۔ حدیث میں کہا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ۔ بھئی آپ کے پاس ایک گھونٹ پانی ہے، ایک کافر بھی مر رہا ہے، ایک مسلمان بھی مر رہا ہے، تو تم کس کو بچاؤ گے؟ مسلمان کو پہلے بچاؤ۔ اگر ایک گھونٹ پانی ہے، صرف ایک کافر ہی مر رہا ہے، تو میدان جنگ کی بات الگ ہے،
آپ پر امن حالات کی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے کلیئر کیا پہلے، تاکہ جہاد کی نفی پر بات کو نہ معمول کر دیا جائے۔ جہاد میدان جنگ ایک الگ چیز ہے، وہاں تو وہ اس کو مارتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ عام حالات اور پر امن دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس ایک گھونٹ یا ایک گلاس پانی ہے اور صرف مرنے والا کافر ہو، امن کے دن ہو، تو اس کافر کو بچا لینا چاہیے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ لیکن مسلمان اور کافر دونوں مر رہے ہوں تو پہلے مسلمان کو بچانا یہ اسلامیت کا تقاضا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرماتا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ایک اور سخت تنبیہ قرآن سے سن لیجئے، اللہ کے ساتھ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا یہ جملہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا جو بھی اسلام کے علاوہ دین تلاش کرتا ہے وہ انسانیت کو دین کہے یا حیوانیت کو دین کہے یا خنزیریت کو دین کہے یا ارواح کو دین کہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دین اللہ کے فرمان کے مطابق اسلام ہی ہے، اور مسلمان کہلانے والا ایسا جملہ بولے تو یہ اور بھی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ سنا، دین قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو جو قرآن حدیث کے باہر ہیں، تکے لگانے والے، چوکے چھکے مارنے والے، جاہل قسم کے، خواہ ان کے پاس سرکاری عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث کا ماہر نہ ہونے کی وجہ سے قابل اقتداء اور لائق تقلید نہیں ہیں۔ تم نے اگر پیروی کرنی ہے تو علماء کی کرو۔ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے، ملک مظفر بن دیال، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے مولانا علی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد رکھے ہوئے تھے، یہ بڑے بڑے فضلاء کے استاد ہیں پنجاب میں۔ اس کے محلے میں، گاؤں میں ایک کسائی نے بکری ذبح کی، اور وہ گھنڈی ہوتی ہے جو عقدہ جس کو بولتے ہیں، اس سے اوپر چھری چلا دی۔ علامہ صاحب نے کہا یہ بکری مکروہ تحریمی ہو چکی ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کسائی ملک صاحب کے پاس گیا، یہ ملک صاحب آپ نے یہ مولوی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، آپ کا مدرسہ ہے، مدرسے کے مالک تو آپ ہیں، مولوی صاحب کو کچھ سمجھاؤ کہ میری بکری حرام نہ کریں۔ ملک مظفر نے کہا مولوی صاحب نے کیا کہا ہے کہ تمہاری بکری غلط ذبح ہو گئی ہے اور حرام ہو چکی ہے؟ ہاں جی، میری بکری کو حرام قرار دے دیا اس نے، اسے کچھ سمجھائیں۔ ملک بڑا نیک آدمی تھا، اس نے کہا گل سن، اگر مولوی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ بکری حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہو چکی ہے، تو مولوی صاحب اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم مولوی صاحب کو سمجھائیں، مولوی صاحب ہم نے اس لیے بٹھائے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں سمجھائیں۔ لہذا تمہارا یہ مطالبہ بالکل غلط ہے، مولوی صاحب کے پاس میں جاؤں گا ہی نہیں، ملتر لا کے مارا گا، چل بھاجے تھا۔ سونا، آپ لوگوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، بھئی قرآن حدیث سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے، جو اس فن کے، اس فیلڈ کے، اس علم کے ماہر ہیں۔ جب عام لوگ علماء کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو اس وقت دین کی تباہی ہوتی ہے۔ میں نے ٹوٹل 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، دین اسلام غالب ہے، اس پر کوئی دوسرا غالب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کا دین مکمل دین ہے، حضور کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت باقی نہیں ہے۔ نمبر 3، دین اور مذہب انسانیت نہیں ہے، بلکہ دین اور مذہب اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات اہم ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، سندھ کے علاقے میں چونکہ قادیانی اتنے ایکٹیو نہیں ہے، میں کرو اتنے کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں تو ان کا مرکز ہے، یہاں کچھ لوگ ان سے آگاہ ہیں، کچھ ان کے فتنے سے آگاہ نہیں ہیں۔ اس علاقے میں سندھی زبان میں قادیانیت کے خلاف لٹریچر چھاپنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے سائیں بادشاہ قطب الاقطاب حضور سائیں محمد قاسم مشوری قدس العزیز نے فتاوی قاسمیہ کی 2 جلد میں ختم نبوت پر لکھا ہے
اور ان کی تکفیر کی ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد وحی کے آنے کا عقیدہ رکھنا بھی کفر قرار دیا ہے۔ اور اچھی کتابوں کے حوالے ان میں تو ایک آدھ کتاب ایسی کا بھی حوالہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں اپنے طور پہ بڑا وہ اس میں رہتا ہوں کہ میرے پاس بڑی لائبریری ہے، لیکن میں نے وہ کتاب جب دیکھی تو وہ مجھے کتاب خریدنے کے لیے شہر جانا پڑا کہ یہ کتاب شاہین بادشاہ کے پاس تھی تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے علماء نے اس موضوع پر کام تو کیا ہے، میں بات عوام کی کر رہا ہوں اور ان علاقوں کی کر رہا ہوں جہاں قادیانیت کے خلاف لوگوں کے پاس معلومات تھوڑی ہیں۔ اس موضوع پر فقیر نے زندگی میں سب سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر لکھی، مجھے کوئی یاد نہیں آج تک میں نے قادیانیوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی، مجھے تعداد یاد نہیں، اور مجھے کوئی یاد نہیں آج تک میں نے قادیانیوں کے خلاف کتنے مناظرے کیے، واقعی مجھے کوئی یاد نہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے اس پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ فقیر 1981 سے لے کر آج تک مسلسل اس موضوع پر کام کرتا چلا رہا ہے۔ میں آپ مسلمان بھائیوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس موضوع پر کھڑے ہو جائیے اور اپنے محافل میلاد میں بھی ابھی محفل میلاد میں بھی آقا کی ختم نبوت کا ذکر ضرور کیا کیجئے، کیونکہ اس کا تعلق میلاد شریف سے بھی جڑتا ہے، بنتا ہے، براہ راست اس کا تعلق میلاد شریف کے ساتھ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔